بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسن علیہ السلام کی بابت مشہور کیا گیا ہے کہ آپ کی کثیر تعداد میں نکاح کیے تھے اور بہت ساری آپ نے طلاقیں بھی دی تھیں۔ اس افسانے کی تشہیر میں مورخین نے اتنی شدت سے منہمک ہوئے ہیں کہ راویوں کی تضاد بیانی، حالات سے مطابقت، معاشرتی اصول و قواعد، مذہبی حدود و قیود، اقوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس فرد پر الزام تراشی کی جا رہی ہے یعنی امام حسن علیہ السلام، ان کا ذاتی کردار اور مصروفیات الغرض سب کچھ نظر انداز کر دیا گیا۔ اگر ہم حکومت وقت یعنی حکومت بنو امیہ کی کارگزاریوں، خوش آمدیوں کی ریشہ دوانیوں اور اس وقت کے حالات کا تاریخ کے آئینے میں جائزہ لیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان حالات میں خاندان بنی ہاشم، خصوصاً اہل بیت عظام علیہم السلام کے کسی بھی فرد پر کوئی بھی الزام بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا اگر حضرت امام حسن علیہ السلام پر کثرت سے نکاح کرنے اور طلاق دینے کا بہتان تراشا گیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام جیسی عابد و زاہد اور قائم اللیل و صائم النہار شخصیت پر کثرت سے نکاح کرنے اور طلاق دینے کا الزام لگا کر مخالفین نے یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیش پرست اور رنگین مزاج تھے۔ الزام تراشی کرنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس ہستی کی بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران جنت، جوانان جنت ہونے کی بشارت دی ہو، اس کی تربیت خود علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو، بلکہ کئی سال تک تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہو، اور جن کے اوصاف و فضائل جملہ مورخین نے بیان کیے ہوں، ان کے ایسے ناپسندیدہ افعال کا ارتکاب کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی ٹوٹل کتنی ازواج تھیں اور کتنی اولاد تھیں۔ شیخ محمد عباس قمی جو ہمارے ہاں ایک بہت مستند عالم ہے، اور اس کے علاوہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق کہ آپ کی ازواج اور اولاد کیا ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر دیتا ہوں۔ ان دونوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ زید، ام حسن اور ام حسین، ان تینوں کی والدہ ام بشیر بنت عقبہ بن مسعود بن خزرجی تھی۔ یعنی ام بشیر بنت عقبہ بن مسعود خزرجی جو ہیں، ان سے 3 بچے پیدا ہوئے تھے امام حسن علیہ السلام کے۔ ایک کا نام زید تھا، ایک کا نام ام حسن تھا، اور ایک کا نام ام حسین تھا۔ آپ کی دوسری زوجہ جو ہے نا، ان کے حسن کی ماں خولہ بنت منظور فرازیہ تھیں۔ عمر اور قاسم اور عبداللہ کی والدہ ام ولد تھیں۔ حسین الجم، طلحہ اور فاطمہ کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ تمیمی تھیں، اور ام عبداللہ، فاطمہ، ام سلمہ اور رقیہ ہر ایک کی ماں جدا تھی۔ عبد الرحمن کی ماں ام ولد تھی۔ ان دونوں مندرجہ بالا دونوں بیانات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ازواج کی کل تعداد 9 تھی۔ یعنی کہ نمبر 1 ام کلثوم بنت فضل بن عباس بن عبد المطلب، نمبر 2 خولہ بنت منظور غلطافیانہ، نمبر 3 ام بشیر بنت عقیہ ابو مسعود بن عمر خزرجی انصاری، نمبر 4 جیدہ بنت اشس بن قیس، 5 ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تمیمی، 6 زینب بنت سبی بن عبداللہ۔ یہ 6 آپ کی منکوحہ تھی، یعنی یہ 6 وہ خواتین ہیں جن سے آپ نے نکاح کر رکھا تھا، اور ان کے علاوہ 3 کنیزیں تھیں جن میں ام فروہ، زماز اور صافیہ، یہ 3 آپ کی کنیزیں تھیں۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کی کل 9 ازواج تھیں، جن میں سے 6 منکوحہ اور 3 کنیزیں تھیں، اور آپ کی اولاد کی صحیح تعداد 21 تھی، جن میں سے 16 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ یہ صحیح بالکل 100% جو ہے نا وہ ایگزیکٹ یہ ہے۔ اس کا پورا شیڈیول بھی میں بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو کہ میں نے
مستند ترین کتاب تاریخ بنی ہاشم سے لیا ہے۔ تاریخ بنی ہاشم کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318 اور 319 کے اوپر یہ ساری ڈیٹیل دے رکھی ہے۔ اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں۔ امام حسن علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری کو پیدا ہوئے اور 28 صفر 50 ہجری کو شہید ہو گئے۔ آپ کی کل زندگی 46 سال 5 مہینے 13 دن تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری کی بیعت 18 یا 25 ذی الحجہ 35 ہجری کو ہوئی ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال 3 مہینے 11 دن تھی، 32 سال 3 مہینے اور 11 دن تھی۔ آپ اپنے والد کے ہمراہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شریک رہے۔ جنگی مدت مجموعی 1 سال 9 مہینے اور 15 دن بنتی ہے۔ ذیقعد 37 ہجری سے آپ نے کوفے میں رہائش اختیار کی۔ 21 رمضان 40 ہجری کو خلیفہ ہوئے۔ 25 ربیع الاول 41 کو صلح نامے کے تحت خلافت سے دستبرداری اختیار کی۔ ربیع الثانی 41 ہجری سے دوبارہ مدینے میں سکونت پذیر ہوئے اور آخری وقت تک وہیں پر مقیم رہے۔ اس طرح کوفے میں قیام کی مدت تقریباً 4.5 سال اور مدینے میں دوبارہ قیام کا عرصہ 8 سال 11 مہینے بنتا ہے۔ ہم آپ کی پوری زندگی کو درج ذیل 5 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور یعنی ابتدائی دور جو ہے وہ مدنی زندگی کا ہے، جو 15 رمضان 3 ہجری سے 25 ذی الحجہ 35 ہجری تک ہے، یعنی 32 سال 3 مہینے 11 دن۔ دوسرا دور جس کو ہم ہنگامی دور کہہ دیتے ہیں، جس میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان واقع ہوئی ہے، یہ 26 ذی الحجہ 35 ہجری سے لے کر 10 شوال 37 ہجری تک کا ہے۔ یہ پورا پیریڈ بنتا ہے 1 سال 9 مہینے اور 15 دن کا۔ کوفے میں آپ کا قیام جو رہا ہے وہ 11 شوال 37 ہجری سے 21 رمضان 40 ہجری تک، یعنی 3 سال 11 مہینے 11 دن۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ہنگامی دور آیا ہے یعنی معاویہ سے جنگ و صلح والا، یہ 22 رمضان 40 ہجری سے لے کر 25 ربیع الاول 41 ہجری تک، یہ 6 مہینے اور 4 دن بنتے ہیں۔ آخری جو آپ کا دور ہے یعنی دوبارہ مدنی زندگی، جب آپ دوبارہ مدینے میں آ کر مقیم ہوئے ہیں، وہ 26 ربیع الاول 41 ہجری سے 28 صفر 50 ہجری تک، یہ ٹوٹل 8 سال 11 مہینے اور 2 دن بنتے ہیں، یعنی آپ کی کل مدت حیات 46 سال 5 مہینے 13 دن ہے۔ اب ہم وہ ایام نکالتے ہیں جن میں کسی بھی وجہ سے عقد کرنا ممکن نہ تھا۔ نمبر 1، ولادت سے لے کر سن بلوغ تک کم از کم 14 سال۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے میدان جنگ میں ہونے کے باعث 4 سال 5 مہینے 15 دن۔ آپ کے 25 حج پہ ادا کیے۔ ایام حج میں بھی عقد کرنا ممکن نہ تھا۔ فی حج 4 ماہ کے حساب سے 8 سال 4 مہینے یہ گزر گئے، تو ٹوٹل مدت جس میں اب نکاح ممکن نہیں ہے وہ بنتی ہے 26 سال 9 مہینے 15 دن۔ گو کہ امام حسن علیہ السلام کی خلافت سے دستبرداری کے بعد سرکاری سطح پر آپ کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کے باعث عقد تو دور کی بات ہے، لوگ آپ سے ملاقات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ بہرحال پھر بھی اگر آپ کی کل عمر میں سے وہ مدت منہا کر دی جائے یعنی نکال دی جائے جس میں عقد کرنا ممکن نہ تھا، تو وہ ایام حاصل ہوں گے جن میں عقد کرنا ممکن تھے، اور یہ مدت 19 سال 8 ماہ بنتی ہے، یعنی تقریباً 7175 دن۔ اب اگر 700 منکوحہ عورتوں کا اوسط نکالے، جیسے کہ مخالفین کے علماء نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام نے 700 شادیاں کر رکھی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اگر ہم ان دنوں میں سے یعنی 7175 دن ہیں ٹوٹل، اس میں سے اگر ہم 700 نکاح کا حساب کرنا شروع کریں تو فی عقد تو 10 یوم فی عقد بنتے ہیں، یعنی ایک بیوی کے ساتھ آپ نے 10 دن گزارے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے پاس کوئی اور کام نہ تھا سوائے عقد کرنے کے،
اور طلاق دینے کے. یہ کتنی عجیب اور ناقابل یقین بات ہے.